السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس کے عسکری ونگ عزا الدین القسام بریگیڈز نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو غزہ کے شفا اسپتال میں سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے حماس کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع ہوئی ایک آڈیو ریکارڈنگ میں میدان جنگ میں ہو رہے تصادم کے بارے میں معلومات پیش کی اور اپنا جائزہ پیش کیا۔ ابو عبیدہ نے اپنی تقریر کے آغاز میں یاد دلایا کہ القسام بریگیڈ 42 دنوں سے اسرائیلی افواج کے خلاف اپنی دفاعی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے ایک طویل اور مسلسل دفاع کے لیے تیاریاں کی ہیں۔ ابو عبیدہ نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں اسرائیلی افواج کا ہر لمحہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ تل ابیب کی انتظامیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ابو عبیدہ نے کہا کہ انہوں نے جتنے اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے ان کی تعداد اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے القسام بریگیڈ نے حملوں کے آغاز سے ہی قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے اپنے مطالبہ کا اعادہ کیا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیل نے اسیروں کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی ملک ناروے کی پارلیمنٹ نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کے اہم رکن ملک ناروے کی پارلیمنٹ میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد پیش کی گئی۔ پارلیمنٹ میں موجود 10 میں سے 8 جماعتوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا۔ منظور شدہ قرارداد میں ناروے کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے۔ یورپ کے دیگر ممالک آئس لینڈ، سویڈن، پولینڈ، چیک ریپبلک اور رومانیہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ اسپین اور بیلجیم بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ایک رہنما نے ان سے گفتگو میں رویٹرز کی ایک خبر کو جھوٹا قرار دیا ہے جس میں آیت اللہ خامنہ ای کی جانب سے حماس کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف شامل نہ ہونے کا بیان منسوخ کیا گیا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا ایرنا کے مطابق حماس کے سیاسی ونگ کے ایک رکن اسامہ حمدان نے خصوصی انٹرویو میں عالمی خبر رساں ادارے رویٹرز کی غلط معلومات اور جھوٹی خبریں پھیلانے پر شدید مذمت کی۔ اسامہ حمدان نے ایرنا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای اور اسماعیل ہنیہ کے درمیان رواں ماہ کے اوائل میں ہوئی ملاقات ایران اور حماس کے درمیان مسلسل تعمیری اور اچھے تعلقات کے عین مطابق ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسامہ حمدان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ایران اور حماس کے درمیان تعلقات کی نوعیت، فلسطینی کاز، فلسطینی عوام اور اس کی مزاحمت کی حمایت میں ایرانی موقف کو سب جانتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں المواسی میں نام نہاد محفوظ زون کے قیام کی اسرائیل کی تجویز کو تباہی کا نسخہ قرار دیا۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ غزہ کی انسانی صورتحال پر ایک نشست سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ WHO اس ہفتے غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں ہو رہی ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں تازہ معلومات حاصل نہیں کر سکا، اور یہ واضح ہے کہ غزہ کے لوگوں کی صحت کی ضروریات روز بروز بڑھ رہی ہے اور نظام صحت تباہ ہو کر ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ غزہ میں صرف 10 اسپتال کام کر رہے ہیں اور صرف 1400 مریضوں کے بستر موجود ہیں، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہزاروں ایسے مریض جن کے علاج میں خلل پڑا ہے خطرے میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 200 خواتین ہر روز بدترین تصوراتی حالات میں بچوں کو جنم دے رہی ہیں۔ اس بھیانک صورتحال کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ اسرائیل کی دہشت گرد فوج نے غزہ کے شفا اسپتال سے تمام مہاجرین اور زیادہ تر مریضوں کو زبردستی اسپتال سے نکال دیا۔ غزہ کے ہیلتھ ڈائریکٹر البرش نے بتایا کہ اسپتال میں 650 مریضوں میں سے صرف 100 سے 120 افراد باقی اور انہیں انخلاء کے لیے اقوام متحدہ سے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی اسرائیل کی دہشت گرد فوج نے غزہ کے شفا اسپتال سے تمام مہاجرین اور زیادہ تر مریضوں کو زبردستی اسپتال سے نکال دیا۔ غزہ کے ہیلتھ ڈائریکٹر البرش نے بتایا کہ اسپتال میں 650 مریضوں میں سے صرف 100 سے 120 افراد باقی ہیں اور انہیں انخلاء کے لیے اقوام متحدہ سے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی سے رابطہ کیا گیا ہے تاکہ اسپتال میں انکیوبیٹرز میں رکھے گئے بچوں کو ہٹانے سے روکا جا سکے۔ مریضوں کی مدد کے لیے صرف 5 ڈاکٹروں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسپتال میں بے گھر فلسطینیوں کو پیدل جانے کا کہنے کی وضاحت کرنے والے برش نے بتایا کہ وہ مریضوں کو اسٹریچرز اور ویل چیئرز پر گھسیٹتے ہوئے اسپتال سے نکل گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی پریزیڈنسی کے مطابق دونوں وزراء نے غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے جنگ بندی کو فوراً روکنے اور انسانی امداد کی بحالی پر زور دیا ہے۔ سعودی اور فرانسیسی وزیر خارجہ نے بحران کے حل پر زور دیتے ہوئے رہائشیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔
سعودی وزارت ثقافت کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 18 دسمبر کو عربی زبان کا عالمی دن منایا جائے گا۔ عربی زبان کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ 17 سے 19 دسمبر تک جاری رہے گا۔ عربی زبان کے عالمی دن کے تناظر میں شعر و شاعری اور ادبیات کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزارت ثقافت مملکت کے مختلف طبقات، دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاحوں اور شعر و شاعری اور اقسام کے فنون لطیفے میں دلچسپی رکھنے والوں کے ذوق اور مزاج کو مد نظر رکھ کر پروگرام منعقد کریں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مراکش کے فرمانروا شاہ محمد ششم کو یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے شاہ محمد ششم کو تہنیتی پیغامات روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے شاہ محمد ششم اور مراکش کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے کہا ہے کہ ہم شاہ مراکش کے درازی عمر، صحت و عافیت اور مراکش کے لیے ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ جرمن چانسلر اولوف شولز نے ترکی کی یوکرین سے اناج کے برآمدات میں تعمیری اور اہم کردار ادا کرنے پر صدر ترکی رجب طیب اردغان کا شکریہ ادا کیا۔ شولز نے برلن میں صدر اردغان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، ترکیہ نے یوکرین سے اناج کے برآمدات میں تعمیری اور اہم کردار ادا کیا۔ میں صدر اردغان کا ان کی ذاتی کوششوں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بہت سے بحرانوں سے نمٹنے کی کوشش میں ہونے کی وضاحت کرنے والے شولز نے کہا کہ وہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کو ختم کرنے پر صدر اردغان کے ساتھ متفق ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ حماس کی واضح طور پر مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں خطے میں تنازعات کے پھیلنے پر تشویش ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنے دفاع کا حق حاصل ہے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کی جان کی قیمت برابر ہے، چاہے وہ حماس کی طرف سے لیا جائے یا اسرائیل کی طرف سے دہشت پھیلائی جائے۔ غزہ میں عوام کو درپیش مصائب ہمیں بھی تکلیف دیتے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے قرضدار نہیں ہیں، لیکن جن پر قرض ہے وہ آزادانہ بات نہیں کر سکتے۔ صدر اردغان نے جرمن چانسلر اولوف شولز کے ساتھ 1-on-1 ملاقات اور وفود کے درمیان امور عشائیہ سے قبل مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اپنی تقریر میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے اردغان نے کہا کہ غزہ میں 13,000 فلسطینی بچے، خواتین اور بوڑھے مارے گئے اور اب غزہ نام کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی۔ عبادت گاہوں، گرجا گھروں اور اسپتالوں کو نشانہ بنائے جانے کی یاد دہانی کراتے ہوئے اردغان نے کہا کہ ہم ان کے سامنے ہاتھ پاؤں بندھے کھڑے ہوں گے، کہ ہم اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اگر یہاں ہمارے ہاتھ، بازو اور زبان بندھی رہی تو تاریخ کو اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ کیوں نہ ہم اسرائیل فلسطین جنگ کو قرض کی نفسیات سے نہ پرکھیں۔ دیکھو، میں آزادانہ طور پر بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم اسرائیل کا مخروض نہیں ہیں۔ ترکی غزہ کی پٹی میں یرغمالیوں کے تبادلے کی وکالت کرتا ہے، لیکن اسرائیل نے فلسطینی تحریک حماس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو یرغمال بنایا ہے۔ یہ بات ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہی۔ اردغان نے یرغمالیوں کے تبادلے پر برلن میں جرمن چانسلر اولوف شولز کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، جی ہاں، ہم بھی اس کی وکالت کرتے ہیں۔ اگر ہم یرغمالیوں کی تعداد کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس کتنے یرغمال ہیں اور حماس کے پاس کتنے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل حماس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو یرغمال بنا چکا ہے۔ اگر ہم اس طرف آنکھیں بند کر لیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کسی نے بتایا کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی نہیں، بزدل کی نشانی ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج ہفتے کو پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے جسے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف سمجھیں۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی سیاسی جماعتوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے 18 نومبر یعنی آج ہفتے کو غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے 1000 فلسطینی کینسر کے مریضوں کو طبی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ مریضوں کو متحدہ عرب امارات کے اسپتالوں میں جامع علاج اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات ملنے کی توقع ہے۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بچوں کی پہلی کھیپ غزہ سے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ابو ظبی پہنچی تھی، جس کی ہدایت شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی طرف سے کی گئی۔ اس اقدام کے تحت کی گئی تھی جس کے تحت انہیں طبی علاج فراہم کیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایڈیٹر این بوئر نے غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں پر احتجاجاً استعفیٰ پیش کیا۔ اخبار کی انتظامیہ کے نام خط میں انہوں نے لکھا کہ اہل غزہ کے خلاف امریکی حمایت یافتہ اسرائیلی جنگ کسی کی جنگ نہیں ہے، نہ اس سے کسی کو کوئی تحفظ ملے گا۔ یہ نہ اسرائیل کے مفاد میں ہے، نہ امریکہ و یورپ یا یہودیوں کے۔
اس سے یہودیوں کو محض بدنامی حاصل ہوگی جن کے نام پر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا واحد مقصد تیل کمپنیوں اور اسلحہ ساز اداروں کے مہلک نفع میں اضافہ ہے۔ فلسطینی دہائیوں کے قبضے، جبری نقل مکانی، محرومی، تحقیر آمیز نگرانی، محاصرہ، قید اور تشدد کی مذمت کی ہے۔ واضح کہ اس سے پہلے اسی اخبار کی چیئرمین ہیوز اور جیمی لارن کائلز بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ اخبار کی ان دونوں میگزین مدیرات نے انتظامیہ کے نام ایک کھلے خط میں اسرائیل کو نسلی امتیاز اور نسل کشی کا مجرم قرار دیا۔